اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن المجید اللہم فقہنا فی القرآن المجید اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ ان کے اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو ادھر ادھر نہ پھیلاتے پھرو، درگزر کرو، برداشت کرو، اس کو خبر نہ دیتے پھرو کہ اس کو بتا اس کو بتا۔ ہاں جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا ہے وہ اپنے دفاع کے لیے بول سکتا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اور تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ یعنی کہ اگر تم کوئی بھی نیکی کسی نیکی کو بھی ظاہر کرتے ہو یا پوشیدہ چھپ کر کرتے ہو یا کسی برائی سے بھی درگزر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں معافی دینے والا ہے، وہ تو جانتا ہے نا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا، یہ اوپر والی جو آیت ہے، آیت نمبر 138 ہے پہلے والی 148 میں جیسا کہتا ہے کہ برائی کا جو ہے وہ چرچا نہ کرتے پھرو بلکہ تنہائی میں اس کو علیحدگی میں سمجھا دو۔ اگر آپ کو کوئی بری بات لگی ہے نا تو اس کو علیحدگی میں تنہائی میں سمجھا دو کہ ایسے نہیں کرتے، اس طرح سے نہیں کرتے، اس برائی کا چرچا نہ کرو۔ ہاں اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی ہے تو پھر تم جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہو، جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر کوئی راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا کی۔ ان کے اس کو پھر عقل آ گئی، اس نے کہا کہ واقعی یہ میں نے غلط کیا ہے، تو اس کے اس رویے سے وہ سدھر گیا اور اس نے کہا کہ اپنا سامان اندر رکھ لو، آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا۔ اگر تم بہتر کرو، جو بھی تم نیکی کرو، جو بھی تم علانیہ یا پوشیدہ یا کسی برائی سے بھی درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں پوری معافی کرنے والا ہے، پوری قدرت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو کتنا پیاری بات ہے نا کہ جب بندہ کسی بندے سے درگزر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، اللہ اس سے درگزر کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کی درگزری پسند ہے یا کہ ہمیں لوگوں کا بس ٹھیک ہے اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس سے درگزر ہی نہ کرنا؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیت اللہ میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے کہ ان کی اتنی پٹائی کی صرف تلاوت کرنے پر اگلے دن پھر چلے گئے۔ اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اب تو ہم نے دوبارہ یہاں جانا ہی نہیں ہے، اس کو معاف کر، اگلے دن پھر چلے گئے۔ آئیے ہم بھی تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی کسی کے عیب کو چھپائیں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اللہ جب ہم کسی کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو اس تہیے کے ساتھ پردہ پوشی کرنی چاہیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو کسی بندے کی کسی انسانی مخلوق کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہمیں اپنے عیب اور برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور دیکھو اللہ چھپا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے،
لیکن کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے پہ آئے تو جو بھی ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک اس کو پہنچا دے، دکھا دے لوگوں کو، لیکن اللہ چھپا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ اللہ کے بندوں کے عیب کو چھپائیں۔ آئیے ہم تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم نے کسی نہ کسی کے عیب کو چھپانا ہے، عیب کو ظاہر نہیں کرنا، تاکہ ہم بھی قیامت والے اللہ سے کہہ سکیں اللہ فلاں تیرے بندے کی ہمیں پتہ تھا اس کی یہ بات کا، لیکن ہم نے نہیں بتائی تھی کسی کو بھی۔ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بھی پردہ پوش کر، اللہ ہمارے بھی پردوں پر عیب ڈال دے، اللہ ہمیں ہمارے پردے بھی کسی کے سامنے فاش نہ کرنا، ہماری برائیاں جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کی ہے کسی کو نہیں پتہ، اللہ تو نے ہماری اتنی عزت رکھی، اللہ آج قیامت کے دن بھی ہماری عزت رکھ، اللہ کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اس نیت سے انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی راہ نکال لیں۔ تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ساروں سے یہی کہا کہ سارے جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ صرف کسی جو پچھلے پیغمبر ہیں، جیسے کہ جو عیسائیوں نے کیا کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا پیغمبر مانا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو اپنا پیغمبر نہیں مانا، اسی طرح سے ہی حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جو یہودی تھے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر ایمان نہیں لائے۔ آج ہمارا ایمان یہ ہے کہ 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اتباع کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ امام الانبیاء آخری نبی ہیں۔ ہم نے پیروی ان کی کرنی ہے، جو وہ کتاب لے کر آئے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس پر زندگی گزارنے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس سے پہلے نبی آئے تھے، ہم نے ان میں جدائی نہیں ڈالی۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں سچے، اور تیار کر رکھے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، کہ جو جدائی ڈالتے ہیں یہی کافر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہی تو ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شمار کرے گا، ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہے انشاءاللہ۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسى سلطانا مبینا۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں، بس ان کے پاس اس ظلم کے باعث اس پر کڑے کے عذاب بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود اس کے کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور بہت زیادہ کھلی کھلی دلائل عنایت فرمائیں۔ ورفعنا فوقكم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قولو قرار کر لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی دوبارہ آیات ساری دہرائی جا رہی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ان کو نعمتیں دی اور کیا کیا ان سے کیا، قول و قرار کیے، لیکن ہر بات ہی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بس یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ان کے لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آج میری پیاری بہنوں ہم نے یہ غور کرنا ہے کہیں ہمارے دلوں پر تو مہر نہیں اللہ کے لگ چکی۔ پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے نا مہر کیا ہے، کہ اگر بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ
چمکتا لگ جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے بندہ جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے مرضی اللہ کا قرآن، اللہ کے فرامین، اللہ کے فرمان جو مرضی اس کے سامنے بیان ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی کے حدیث، لیکن اس کے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ہم نے غور کرنا ہے کہیں ہمارے دلوں کے تو یہ حالات نہیں ہو گئے۔ پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کا دل روشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اتنا چمکتا ہوا روشن دل ہو جاتا ہے دوبارہ سے کہ ہر بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ یا اللہ ہمارا دل بھی ایسا روشن چمکتا ہوا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل پر بھی ہر ایک بات اثر کرے جو تو نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث جو مریم پر انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا، اس کے باعث وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبہ ڈالا گیا، تشبیہ بنا دیا گیا تھا۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، ان کی بس باتیں ہی ہیں، اتنا یقین نہیں کہ انہوں نے انہیں قتل ہی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا نا، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، جن کی تعداد تقریباً 12 یا 17 تھی، حواری بولتے ہیں جو کہ ان کے ساتھی تھے مدد کرنے والے، جمع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل و صورت میرے جیسی بنا دی جائے۔ ایک نوجوان اس کے لیے تیار ہو گیا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں یہودی آئے اور انہوں نے اس نوجوان کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا، تو یہودی یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے، وہ زندہ جسم انصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ یہ ابن کثیر کی رائے، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، لیکن یہ تو سچ ہے نا، یہ تو قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے، لیکن باقی یہ جو واقعہ ہے یہ تاریخ سے ملتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ دیکھو نا، واضح بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، یہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، وہ سولی پر نہیں چڑھا سکے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکا ہو۔ یہ جتنے بھی یا راوی ہیں ان کے یعنی کہ کافی زیادہ راوی جو ہیں روایت کرنے والے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر یہ بات ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اترے گا جب فجر کی نماز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اترے گا جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی انہی کے ہاتھوں ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت بھی واقع ہوگی، یعنی کہ دوبارہ آئیں گے، خنزیر کو مالیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ سارا کچھ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، پھر سارے جتنے بھی لوگ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے، جو نہیں لائیں گے ان کو جو عیسائی ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گے، کہ ایمان بالکل سارے کا سارا ہی اللہ، اور ایمان وہ نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں گے، نہیں، حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قرآن کی ہی تعلیم دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے جب دوبارہ آئیں گے۔ قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے، جو بھی نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھنے والے ہیں، یعنی کہ دردناک عذاب، المناک عذاب دینے والے ہیں۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما۔
इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूह वन नबिय्यिना मिन बादी, यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही की जैसे कि हम नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर, और ईसा और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। कुरान में तकरीबन 25 अंबिया का जिक्र है। यहाँ से हमें उनका मकसद पता चलता है कि 25 के 25 कुरान में 25 का जिक्र है। वैसे जो है वो तारीख़ में कोई कहता है कि 1,24,000, लेकिन सही वाली दलील नहीं कि वल्लाहु आलम के कितने पैगंबर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अनगिनत पैगंबर अल्लाह ताला ने लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए, हदायत पहुँचाने के लिए भेजे, और सारों का मकसद एक ही था मेरी प्यारी बहनों, एक ही मकसद लेकर आए थे सारे भी। कोई और मकसद किसी और की इबादत के लिए नहीं आए थे, सबका एक ही मकसद का था कि एक अल्लाह की इबादत करो, वहदहु ला शरीक। कलमे का पहला लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह ही था। सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा लेकर आए थे। सिर्फ आखिरी कलमा के जो भी जिस पैगंबर का नाम था वो उनका आखिरी जो था वो उन पर ईमान लाना था, और पहला अल्लाह का, यानी कि अल्लाह ताला की वहदानियत लेकर आए थे। उनका मकसद यही था। व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तक़लीमा, और आपसे पहले बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान किए हैं, और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर कलाम किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत सारे पैगंबरों के हमने आप पर वाक़यात नहीं खोले, बहुत से ऐसे पैगंबर हैं जिनके हमने आपको नहीं भी बताया, और बहुत से ऐसे कि हमने वाक़यात खोल कर आपको बता दिया। वरना हमें कैसे पता चलता अगर अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कुरान पाक में अपनी वही के ज़रिए ना बताते तो हमें भी पता ना चलता। ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बताया है कि देखो ऐसे ऐसे पैगंबर आए जो मेरा पैगाम हक लेकर आए और उन्होंने लोगों तक पहुँचाया, और उन लोगों ने ऐसे इन पैगंबरों की नाफरमानी की और फिर अजाब के मुस्तहिक हुए। कहीं तुम भी इस तरह से अपने पैगंबर की नाफरमानी ना कर बैठना। ये हमारे लिए मुहासबे का वक़्त है कि कहीं हम भी तो अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसलिए बता रहे हैं कि ताकि तुम अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी करते हुए जन्नत में चले जाना, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए। लेकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकातु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और जो कुछ आपकी तरफ उतारा है इसकी बाबत खुद अल्लाह ताला गवाही देते हैं कि इसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौर गवाही काफ़ी है। अल्लाह की गवाही ही हमें काफ़ी है। और जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह ताला की राह से औरों को रोका वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया इन्हें अल्लाह ताला हरगिज़ नहीं बख्शेगा और ना ही इन्हें कोई और रास्ता दिखाएगा। और जो जहन्नुम का तरीका है जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे, ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। जहन्नुम में डालना अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं है मेरी प्यारी बहनों, जहन्नुम में फेंकना अल्लाह के लिए बड़ा ही आसान है। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गए, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो। और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है वो ज़मीन, जो चीज़ आसमानों में और ज़मीन में है, और अल्लाह दाना है, हिकमत वाला है। ऐ अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ और अल्लाह पर हक के तरीके के और कुछ ना कहो। ईसा बिन मरियम तो सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और उसके कलमा कुन से पैदा शुदा है, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया था, और इसके पास की रूह है। इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह तीन है। इससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो इससे पाक है, और इसकी औलाद हो इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने वाला। इस आयत में अल्लाह ताला ने गलू से रोक दिया है। ला तगलू फी दीनिकुम, ना गलू करो तुम अपने दीन में। गलू क्या है? बढ़ाना, ज़्यादती करना, इसको इसके दर्जे से बढ़ाना। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए मेरी प्यारी बहनों, हमारे क्या हालात है। कहीं हमने भी तो अल्लाह ताला की और अल्लाह के नबी की जो इत्तबा है और अल्लाह के नबी के साथ जो हमारी मोहब्बत है, हमने उसमें ज़्यादती तो नहीं कर ली, हमने उसमें ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया। जो पैगाम अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, क्या हम उसमें ज़्यादती तो नहीं करते? ये आज मुहासबे का वक़्त है। हमने अपने घरों में देखना है, हमने अपने आप को देखना है, हमने अपने अंदर झांकना है। ये आयत है कुरान की
کہ جو غلو کرتے ہیں اللہ کو یہ غلو پسند نہیں ہے۔ جتنا پیغام اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے، جتنا پیغام وہ لے کر آئے ہیں، اتنا ہی پیغام ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ ہم نے اس میں زیادتی نہیں کرنی، ہم نے اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ جتنا پیغام اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، اگر ہم اللہ کے نبی کی فرما برداری کریں گے میری پیاری بہنوں تو یہ اصل میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں گے تو یہ ان کی نافرمانی نہیں ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ چھوٹی سی ایک سوچنے کی بات ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کارڈ لے کر آتا ہے، شادی کارڈ، تو وہ جو دینے والا ہے، لے کے آنے والا ہے ڈاکیا، اگر آپ شادی پہ نہیں جاتے ہو تو وہ کیا ڈاکیا کی نافرمانی ہے؟ نہیں۔ جس نے آپ کو وہ شادی کارڈ بھیجا تھا، جس کے گھر میں شادی تھی، جس نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، جس نے آپ کو بلایا تھا، آپ اس کی نافرمانی کرتے ہو، آپ اس کے گھر نہیں جاتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو، نہ کہ آپ اس ڈاکیے کی مخالفت کرتے ہو۔ اسی طرح سے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام پہنچانے والا بنایا تھا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے ہمارے پاس، اور اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے تو حقیقت میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے میری پیاری بہنوں کچھ بھی نہیں کہا، یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا پہنچایا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت میں غلو تو نہیں کرتے۔ جتنا پیغام ہم تک اللہ کا پہنچا ہے ہم نے اتنی ہی فرما برداری کرنی میری پیاری بہنوں۔ بہت سے ہمارے گھروں میں ایسے کام ہیں جو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے اس پر ضرور غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اور انشاءاللہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، یہ اللہ سے دعا کرنی ہے ساتھ میں۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کو پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے تنگ و آر اور سرکشی اور انکار کیا انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ کے علاوہ میری پیاری بہنوں کو مدد کرنے والا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے مدد؟ نہیں میری پیاری بہنوں، نہیں۔ آج تھوڑا سا غور کریں آج کے حالات میں، ہم یہ سارے کے سارے اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کے اختیارات ہیں سارے کے سارے۔ آج کیا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں میں بند ہو گیا ہے۔ کیسے ہم گاڑیوں میں گھومتے تھے، سیر و تفریح کرتے تھے، اپنی مرضی سے ادھر جا ادھر جا، آج کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے کس کے اختیارات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ وہ جس طرح سے چاہے کر دے، ہمارے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ تکبر کے پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عاجزی اور انکساری کرنے والا بنائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، ہمارے اندر انا ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے والا اور انکساری کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف لگا دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہمیں بدعتوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا دے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں یہ سمجھ دے دے کہ ہر کام اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور ہر کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ جس طرح چاہے کر دے، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوگا، پھر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی جنت کی محبت پیدا ہوگی، پھر ہم انشاءاللہ راہ راست پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، واضح، ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ قرآن پاک، قرآن کو نور کہا گیا ہے کہ یہ واضح دلیل ہے، واضح نور ہے، یہ نور ہدایت ہے جو تمہاری طرف آ چکا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ یعنی کہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے نا، اس وقت کتنا ظلم تھا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا جہالت کا، جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اس لیے اسے نور کہا گیا کہ یہ روشنی ہے ہدایت کی طرف لے جانے والی۔
تھوڑا سا اگر ہم کبھی تاریخ کو پڑھیں نا کہ اسلام کے آنے سے پہلے کیا حالات تھے، کتنی جہالت تھی، کس طرح تاریکی تھی۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ سے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہم تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، کلالہ کیا ہے؟ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس کے اولاد نہ ہو، پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس ناطے کہ مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ تمہیں تو نہیں پتہ، تم نا واقف ہو، اور تم جو ہو وہ بہک نہ جاؤ، بھٹک نہ جاؤ۔ الحمدللہ ہماری سورۃ النساء جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ ہم جو ہے وہ سورۃ النساء میں پڑھے جانے والے کچھ تھوڑے سے جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ پہلے ہم کیا پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ النساء کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے توحید پڑھی، وحدانیت پڑھی کہ انسان بھٹکتا ہے اور اللہ پھر ہمیں اپنی طرف لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الحمدللہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم بھٹکیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں پڑھا۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے پڑھے، بے شمار احکامات ہم نے پڑھے نا سورۃ النساء میں، لیکن سب سے پہلے احکامات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات پڑھی ہے ہم نے۔ سب سے پہلے توحید کے بارے میں پڑھا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے یتیم کے مال، یتیم کے حقوق کی بارے میں پڑھا ہے، پھر اس کے بعد مہر کی بات پڑھی ہے، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے، پھر بے سہارا لڑکی کے مال کی حفاظت، پھر وراثت کی تقسیم، پھر رشتہ داروں کا حق پڑھا ہے کہ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، پھر یتیم کے مال کھانے پر وعید پڑھی ہے ہم نے۔ پہلی بار ہم نے پڑھا ہے نا کہ عورت کا وراثت میں حصہ ہے، حق ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناواقف ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وراثت بھی رکھی ہے عورت کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عورت کو پہلے اسلام سے پہلے عورت کی کیا عزت تھی، اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اور کتنی زیادہ ہمیں پتہ چلتا، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا زیادہ جو ہے وہ تحفظ دیا ہے، حفاظت کی ہے عورت کی اللہ تعالیٰ نے، دین میں اللہ تعالیٰ نے کتنا عورت کو تحفظ دیا ہے۔ پھر یتیم کے مال کے حق پر وعید ہے، پھر جو میراث اللہ اور رسول کی اطاعت، پھر اس پر انعام، پھر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تاکید پڑھی ہے، پھر نیک اعمال پر سنت اور مرد کا عورت پر درجہ پڑھا ہے ہم نے، پھر بخیلی سے بچنا پڑا ہے، ریاکاری سے بچنا پڑا ہے، خالص اللہ کے لیے مال خرچ کرنا پڑا ہے، جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑنا پڑا ہے، پھر ہجرت کا حکم پڑا ہے، پھر غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو اس کی سزا پڑی ہے، پھر جو ہے وہ جان بوجھ کر اگر قتل ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں پڑھا ہے، پھر نماز قصر، نماز خوف کے بارے میں پڑھا ہے، پھر معاشرتی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، پھر 1 سے زائد بیویوں کے بارے میں پڑھا ہے، پھر غیر مسلموں کو دوست بنانے کے بارے میں پڑھا ہے، پھر بدگوئی اور بد زبانی کے بارے میں پڑھا ہے، پھر سود کی حرمت کے بارے میں پڑھا، حرمت کے رشتوں کے بارے میں پڑھا، کلالہ کے بارے میں پڑھا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہدایت سے گزارا، اللہ کا احسان ہے نا، ہمیں کچھ بھی تو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر باعمل بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے کہ الحمدللہ ہماری سورۃ النساء مکمل ہوئی، الحمدللہ ہم نے سب نے مل کر یہ سنی، اور الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے، اور دلی ہماری محبت قرآن کے ساتھ ہوئی، ہمارا قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ہم جڑ گئے ہیں الحمدللہ کہ یہ ہماری محبت ہے کہ ہم اپنی نیندوں کو قربان کر کے ایک اللہ کی طرف اس کے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور سمجھنا اور پڑھنا قبول فرمائے۔ سورۃ المائدہ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری میں کا جو واقعہ ہے، صلح حدیبیہ جو ہے یہ سن 6 ہجری میں ہوئی تھی، جب اس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی جب عمرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اور پھر مشرکین نے مکہ نے عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا تھا، تو اس وقت آپس میں باہم کہ جب ہم دوبارہ آئیں گے تو کہیں دوبارہ ہمارے ساتھ یہ ایسا نہ کریں، تو جو ان کا آپس میں ایک جو تھا وہ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 6 یا 8 ہجری
جو ہے اس میں یہ سورۃ المائدہ نازل ہوئی اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کا جو مزاجن سورہ مائدہ کا جو مزاج ہے وہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ سے مختلف ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد تھوڑا سا امن آ گیا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر جو تھے اور اپنے خطوط بھیجے تھے۔ اس میں یہ واضح طور پر ہم پڑھیں گے نا کہ دوسرے ملکوں کی طرف اپنے سفیر بھیجے اپنی دعوت کا پیغام دے کر، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو امن ہو گیا تھا۔ پھر 3 سال میں تو نقشہ ہی بدل گیا تھا نا، بہت زیادہ اسلام عام ہو گیا تھا، بہت زیادہ دعوت پھیل گئی تھی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے۔ یہ صورت پوری دین اسلام کا مکمل پیکج ہے۔ اور مائدہ اس کا نام جو تھا وہ حواریوں اور حضرت عیسیٰ کے ان کے مکالمے کی وجہ سے جو ہے نا، ان کا آپس میں جو مکالمہ ہوا تھا حواریوں کا اور حضرت عیسیٰ کا، اس کے بارے میں جو ہے وہ جب وہ مکالمے کی وجہ سے جو ان کے پاس وہ تشریف لے گئے تھے، تو اس کے بارے میں یہ سارے کا سارا ہے اس کا نام مائدہ، کہ دسترخوان کی انہوں نے کہا تھا نا، تو دسترخوان آیا تھا، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا مائدہ۔ تو حضرت جبیر سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اے جبیر، تو سورۃ المائدہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ مائدہ کو پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں کی گئی، یہ آخری صورت ہے۔ اس میں جو بھی احکامات ہیں، جو بھی حلال اور حرام نازل ہوئے ہیں، اس میں کوئی نسخ نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کیا کرو کہ نسخ کا تو اہتمام ہے ہی نہیں، نسخ کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم، کیونکہ یہ آخری سورہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جبیر کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، اسی طرح سے ہی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کو پڑھا کریں، اس کی تلاوت کیا کریں۔ اسلامی ضابطے ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد پورے کرو، تمہارے لیے جو حلال کیا گیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، کہ جو بھی تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں ان کا حصہ ان کے نام کے ساتھ پڑھ کر سنا دیجئے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ ہاں جی، بہیمہ جو ہے وہ اس چوپائے کو کہتے ہیں، اس جانور کو جو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، اور انعام بھی جانور ہی ہیں، جو اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کو کہا جاتا ہے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد نر اور مادہ مل کر 8 قسمیں ہوں گئی جو ہمارے لیے حلال ہے۔ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، تو یہ نر اور مادہ مل کر کتنے ہو گئے؟ 8، ٹھیک ہے۔ ان کے نر بھی حلال ہیں اور ان کی مادہ بھی حلال ہے۔ تو یہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے، لیکن حالت احرام میں جو شکار ہے اس کو منع کر دیا گیا۔ جب حج اور یا عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں نا، اس وقت شکار کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کرنے والا نہ بننا، اور اس شکار کو پھر حلال بھی نہ جاننا۔ اگر تم نے کر لیا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس وجہ سے تم نے کرنا ہی ہے۔ حالت احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو کسی بھی مسلک یا کسی کی نمائندگی کرتی ہو اسے شاعر اللہ کہا گیا ہے، جیسے داڑھی، قربانی کا جانور، مینار وغیرہ۔ مینار جو ہے یہ کس چیز کی طرف نمائندگی کرتی ہے کہ یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے یہ مخصوص ہو جاتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو کسی بھی مسلک یا کسی کی بھی نمائندگی جو ہے وہ اس کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ جب کبھی شیطانی جذبات پر آئے، دوسرا کے مدد کرنا نیکی میں، نہ مدد کرنا گناہ میں، یہ سارا کچھ اس میں ہے۔ کہ نادب والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار کر ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھو اب کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتائی ہے کہ ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے
کہ ہمیشہ ہم نے انشاءاللہ نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، پرہیزگاری پر مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی ہمیں کسی نیکی کی طرف ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کریں تو وہ کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا کتنا ہی قریبی کسی سے قریبی دوست ہی کیوں نہیں ہے، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن برائی پہ اور ظلم و زیادتی پہ ہم نے اس کی شراکت نہیں کرنی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو۔ اب حرام کیا گیا مردار جو خود سے ہی مر جائے، جانور حالانکہ وہ حلال ہے وہ گائے بھیڑ بکری، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود سے ہی گلا گھٹ کر مر گئی ہے تو وہ ہمارے پر حرام ہو گئی ہے، یا ویسے ہی مر گئی ہے کھڑی اس کو کوئی بیماری آ گئی ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حرام ہو گئی۔ اگر اللہ کا نام لے کر ہم اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، یہ میں نہیں کہہ رہی میری پیاری بہنوں، یہ سورۃ المائدہ میں، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہر وہ چیز جو حلال ہے لیکن غیر اللہ کے نام کے لیے جب ہم اس کو بانٹتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پر ہم اس کو دیتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں یا پکاتے ہیں، جو بھی ہے جو غیر اللہ کے نام پر، حالانکہ وہ حلال تھی لیکن غیر اللہ کے نام پر جب اس کا غیر اللہ کا نام اس پر لے لیا گیا تو وہ حرام ہو گئی، اس کا نام اسی لسٹ میں آ گیا جو کہ ہم پر حرام ہے، حرام کی لسٹ میں آ گیا اس کا نام، غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز ہے چاہے وہ حلال ہے۔ جیسے مردار، حالانکہ وہ جانور حلال ہے، حرام تو نہیں میری بہنوں، لیکن جب وہ مر گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح سے جو خون ہے اور سور کا گوشت ہے وہ حرام ہے، اور اسی طرح سے جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے، حالانکہ وہ حلال تھی لیکن جب کسی دوسرے کا نام استعمال کر لیا گیا اللہ کے علاوہ، چاہے وہ کتنا ہی مقرب اور بڑا کیوں نہیں، کتنا بھی وہ عظیم کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کی بھی مطابقت نہیں ہے، مشارکت نہیں ہے۔ اللہ تو اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی برابری نہیں کر سکتے۔ اب جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جو کسی ضرب سے مارا گیا ہو یعنی کہ چوٹ لگنے سے، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے ذبح کر دیا، جیسے کہ کوئی چوٹ لگی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ زندہ ہے لیکن مرنے کے لیے فٹافٹ اس کو ذبح کر دو، یا وہ گرا ہے اس کو چوٹ لگی ابھی مرا نہیں ہے اس کو ذبح کر دو تو وہ حلال ہے، واضح لفظ ہے، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو وہ حرام نہیں ہے۔ اگر ذبح کر لو اللہ کے نام کے ساتھ تو وہ پھر حرام نہیں ہوگا۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، آستان پتہ کس کو کہتے ہیں؟ دربار، جو درباروں پر ذبح کیا گیا ہے، جو جیسے ہم اسپیشلی طور پہ دیگیں لے کے جاتے ہیں نا وہاں پہ بانٹتے ہیں، یہ بھی تو وہی چیز ہے نا، صرف ذبح کرنا ہی تو نہیں ہے نا، ذبح کرنا پکانا ایک ہی چیز ہے، کہ جو درباروں پر کسی بھی آستانوں پر تم لے جا کر اس کو ذبح کیا گیا ہو یا وہاں پہ کھلایا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری، یہ سب بدترین گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے میری پیاری بہنوں۔ آج کفار دین سے نا امید ہو گئے ہیں، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، یہ جو کافر ہے نا یہ تمہارے سے نا امید ہو گئے۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر یہ فال گیری کیا ہے؟ یہ 3 قسم کی ہیں، بڑی بڑی 3 قسمیں بتاتی ہوں۔ نمبر 1 مشرکانہ فال گیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا غیب۔ توہم پرستی کی فال گیری، توہم پرستی کے اپنی خاندانی کے لیے کہ میرا یہ کیسا ہوگا، یہ فال کسی نجومی کے پاس جانا، ٹھیک ہے، تو جو معاشی زندگی کے لیے توہم پرستی کی فال گیری۔ نمبر 3 جوئے کی قسم کے سارے کھیل، جس کے اندر کے جوئے کی قسم کے جتنے بھی کھیل ہیں نا جو ہم کھیلتے ہیں، لیکن جوئے کی قسم کیا ہے کہ بغیر محنت کے مال کمانا نا، کہ اگر یہ ایسا ہو گیا تو اتنے پیسے میں تجھے دوں گا، یہ جوا ایسے کھیلا جاتا ہے نا کہ اگر یہ میں جیت گیا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے، اگر تم ہار گیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ یہ جو ہے یہ جوئے کی قسم کے جتنے بھی کھیل اگر ہم اس طرح سے کھیلتے ہیں تو یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں۔ آگے کیا؟ میرا دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت
علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا دین آج مکمل ہو چکا۔ یہ والی آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بار بار یہ پڑھی تھی کہ آج جو ہے یہ دین مکمل ہو گیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ اس کو مطمئن کر رہا ہے کہ اب اور اضافہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، اس پر راضی ہو جاؤ، میری ساری نعمتیں جو تم پر پہنچ گئی ہیں اس پر راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا دین تو مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اب ہمیں مطمئن کر رہا ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہو رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس کی میں اب ہم زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ اس بات کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ اب ہم نے اس میں زیادتی نہیں کرنی، اگر ہم زیادتی کریں گے تو یہی تو میری پیاری بہنوں بدعت ہے۔ بدعت کا مفہوم بلا کیا ہے کہ جس کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، دین کے اندر وہ نیا کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہم وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، یہی تو بدعت ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی ہے، اور بدعت پر کبھی بھی انسان توبہ نہیں کرتا۔ کیوں توبہ نہیں کرتا؟ کہ جب بندہ شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے سے گناہ ہو رہا ہے، یہ میں شرک کر رہا ہوں، بندہ باز آ جاتا ہے۔ لیکن جو بدعت ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو بندہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جب بندہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو توبہ کیسے کرے گا؟ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے میری پیاری بہنوں۔ اور عقیدہ، بار بار اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ عقیدہ عقیدہ عقیدہ، جس کا عقیدہ نہیں صحیح ہوگا اس کی توبہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر گناہ میں معاف کر دوں گا جس کو میں چاہوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ توحید توحید توحید، بار بار ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کا ذکر ہے۔ اب ہمیں اس چیز پر مطمئن ہوگا کہ اب ہم نے اور اضافہ اس میں نہیں کرنا، اگر اور اضافہ کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی۔ تو بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے ہی تو رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارا کچھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہیں کوئی چھپی بات نہ رہ جائے، کہیں ان کے دلوں میں یہ نہ ہو کہ یہ نہیں پتہ چلا، یہ نہیں پتہ چلا، سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے خدا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھو شکار جیسے کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈاگ سے شکار کرواتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں تو شیر سے شکار کرواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے شکار کس طریقے سے کروانا ہے، کہ جب اس کو شکار پہلے اس کو سدھارنا ہے، اپنے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے، کہ جب وہ تمہاری بات پر فوراً سے بھاگتا چلا ہے تمہاری طرف، اور جس بات سے تم اسے کہو کہ چلا جائے تو وہ تمہارے پاس سے چلا جائے، اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لو پہلے، جب اٹیچ کرو گے تو پھر وہ تمہارے لیے لے کے آئے گا نا، ورنہ وہ خود ہی کھا لے گا۔ اب اس کا کیا ہے کہ ایسے سدائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے، ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو، دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے، خود نہ کھائے، یعنی کہ وہ شکار کر کے جب لے کے آیا ہے اپنے مالک کے پاس تو اس کو دانت نہ لگائے، صرف ہونٹوں سے پکڑ کے لے کے آئے، اس کو دانت نہ لگے ہوئے اس کے، اور اگر وہاں پہ مالک نہیں کھڑا تو اس کے لیے رکھ چھوڑے، اگر وہ کھا لے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔
حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ مقتول شکار شدہ جانور حلال ہوگا، بشرط یہ کہ اس کے شکار میں سدائے اور چھوڑے ہوئے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی شرکت نہ ہو، یعنی کہ کسی اور جو اس نے سدایا ہوا جانور ہے اس کے ساتھ کسی اور جانور کی شرکت بھی نہ ہو، کہ ساتھ کوئی اور ساتھ مل گیا ہے اور وہ بھی ساتھ لے کے آیا ہے اور اس نے بھی ساتھ میں شراکت کی ہے کھانے پینے میں، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پکڑ کے لاتے جب وہ پکڑ کے لے کے آئے تو خوف زدہ ہو کر بھی تو جانور مر جاتا ہے نا، تو وہ مر بھی گیا ہے تو پھر بھی اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ جب بسم اللہ کے نام کے ساتھ اس نے اس کو بسم اللہ کہہ کے اس کو چھوڑا گیا تھا، تو جب اس نے پکڑا تب تو وہ زندہ ہی تھا نا، تو بعد میں خوف سے وہ مر گیا کیونکہ اس کے دانت نہیں لگے ہوئے۔ اگر اس نے اس کو چیر ڈالا ہے، پھاڑ ڈالا ہے، دانت لگے ہیں تو پھر وہ حرام ہو گیا ہے۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم، کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ ہاں جی، اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق انہی کیٹیگریوں پر وہ چلتے ہیں تو پھر وہ حلال ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ آج وہ انجیل، وہ اہل کتاب، وہ ان میں بہت چینجنگ آ چکی ہے، بالکل ہی وہ اس دن اس پر نہیں ہے، وہ اب اس انجیل پر جو اتاری گئی تھی آسمانوں سے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ بار بار آپ سورۃ المائدہ میں غور کرو گے کہ اللہ تعالیٰ میری پیاری بہنوں مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے۔ پیچھے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب تھے، اللہ اہل کتاب سے مخاطب تھے، لیکن سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ سبحان اللہ، میری پیاری بہنوں، دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ کہیں پریشان نہ ہو جائے، میرا بندہ کہیں جب جنابت، جو ظاہر ہے انسان ہے، غسل جنابت اس پہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو نہانا پڑ جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ سفر میں ہے جہاں پر پانی نہیں ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ نماز کسی حالت میں بھی میری پیاری بہنوں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں پر نماز کی فرضیت کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی فرضیت۔ ہم ذرا سی بات پہ نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ، ذرا سا کیا ہوا کہ جی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، کیا کریں اب، کیسے نماز پڑھیں؟ جی اب اس کو واش روم دھوتے ہوئے چھینٹے پڑ گئے، نماز کیسے پڑھیں؟ اب جی یہ فلاں ہو گیا، نماز کیسے پڑھیں؟ اب مہمان آ گئے تھے، نماز کیسے پڑھتے؟ کوئی بات نہیں، بعد میں قضائی دے لے۔ اب بازار گئے ہوئے تھے، نماز کیسے پڑھتے؟ کوئی بات نہیں، بعد میں قضائی دے۔ یعنی کہ ہمارے آگے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نماز کی نا، ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ اگر پانی نہیں ہے، اگر تم پر غسل بھی فرض ہو گیا ہے اور تم بیمار ہو، بیماری کی حالت میں غسل نہیں کر سکتے، پانی لگنے سے تمہاری بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا تم بیمار ہو اور پانی لگنے سے وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہو، زیادہ بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، یا پانی ہے ہی نہیں، تو میری پیاری بہنوں ہر کوئی بہن اپنے گھروں میں پاکیزہ مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اتنا سا ڈیلا سا ضرور رکھا کرے، کیونکہ ہماری دیواریں پکی ہیں، مٹی کی نہیں ہیں۔ یہ ہر وقت ہمیں گھروں میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ نماز ضرور پڑھا کرو، تیمم کر لیا کرو، کتنی آسانی ہے ہمارے لیے۔
صحیح بخاری میں اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں بیدا کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہ ہوا، تلاش کرتے کرتے پانی نہ مل سکا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے آیت سن کر کہا، اے علی ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری ہے۔ آل ابی بکر سے کیا مراد ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نا، تو کہ آپ کی وجہ سے برکتیں آئی ہیں کہ آپ کا ہار گم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد تھا نا، حکمت تھی اس کے اندر چھپی ہوئی کہ حضرت عائشہ کا ہار ٹوٹا، گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈتی رہی اور وہاں پر دیر ہو گئی، صبح ہو گئی، پھر وہاں پانی نہ مل سکا، تو یہ ایک حکمت کے اندر اس کے اندر چھپی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تیمم کی آیات نازل فرما دی کہ تیمم کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ میری بہنیں بڑی پاک باز بنتی ہیں نا اللہ سے بھی بڑھ کر کہ جی ہمارا دل نہیں مانتا، ہم کیا کریں، ایسے کیسے ممکن ہے، ہم ناپاک تھے، ہماری گندگی تھی، جسم گندا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور اللہ کی آیت پر عمل کرنا، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا، یہ تو کتنا ہی اجر و ثواب ہے۔ ہم نے اپنے دل کو نہیں دیکھنا، اللہ سے زیادہ اور اللہ کے نبی سے زیادہ پاک ہیں کیا ہم؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اپنی نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ یہ ہمارے ہاں تو عام سی بات ہے نا، پانی کا نہ آنا، پانی ختم ہو جانا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کسی قوم کے دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کی گواہی نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا کہ کسی ایک بیٹے کو کچھ تحفے میں دے دینا اور دوسرے کو نہ دینا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا، انصاف کرو، ساری تو تمہاری ہی اولاد ہے نا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا مجھے زیادہ سنبھالے گا، یہ اس کے نام پہ کر دو، یہ بیٹی مجھے زیادہ سنبھال رہی ہے، اس کے نام پہ کر دو۔ یہ آگ کرنا جائیداد میں سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، اسلام میں جائز نہیں ہے آگ کرنا، ساری اولاد برابر ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے تمہیں کیا پتا کہ تمہارا کون سا بیٹا یا تمہاری کون سی اولاد تمہارے لیے فائدہ بخش ہوگی اور کون سی اولاد نقصان پہنچائے گی؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہارے جانے کے بعد کسی نے تمہارے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ صدقہ جاریہ کون ہے تمہارے لیے؟ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اور کتنا کچھ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں آ رہا ہوتا ہے اور ہم اس قرآن سے دور ہیں، اور پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل کے حل۔ قرآن میں ہر ہی تو مسئلے کا حل ہے اگر ہم اس کے قریب آئیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین کے متعدد واقعات بیان کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً اس عرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے کہ تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو۔
مفت کا ثواب ہے، مفت کی نیکیاں ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو مفت کا ثواب ہے نا، بیٹھے تو ہوئے، ذرا سی زبان ہلانی ہے اور ثواب مل جانا ہے۔ اور آپ کو اب کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل فرمایا اللہ، یعنی اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خلاف جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازشیں تیار کی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی۔ ممکن ہے کہ ان سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہوں، کیونکہ یہ اس ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ بچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بڑے منصوبے بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے، لیکن اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جو بچا سکے۔ آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا۔ ذرا بھی نہیں ڈرے، ذرا بھی نہیں جھجکے۔ کیا کہا؟ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم ذرا سی بات پہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جب اللہ پر توکل ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ آزما کے دیکھنا، ہمارا توکل نہیں ہے اللہ پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توکل کرنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب اس عہد کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا غور کرتے، پیچھے یہ ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، 12 پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، سورہ آل عمران میں بھی پڑھا ہے نا، کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کیا عہد اللہ نے ہم سے لیا ہے۔ یہ 12 قبیلے تھے جو انہوں نے مقرر کیے تھے، ان سے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہا ہے، لیکن یہ آیت عام ہے۔ ہم نے اس کو اپنے پر غور رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل نے تو اللہ کی نافرمانی کی، کہیں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں۔ ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بھی مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ آج دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بھی تو یہی حکم ہے نا ہمیں، جو بنی اسرائیل کو حکم تھا یہی ہمارا حکم ہے۔ اگر انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ سے سزا پائی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی نافرمان ہو کر اللہ کی سزا کے مرتکب نہ بن جائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کرنے والا بنائے۔ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں کو مانتے رہو اور ان کی مدد کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے۔ مدد کس طرح سے؟ کہ ان کی کتاب پر عمل کرتے ہوئے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا۔ آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو جب بنا لیں گے تو آپ کی مدد ہے۔ جیسے وہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ ہم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جنت میں کس طریقے سے آپ کے ساتھ یوں اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہمارا ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہو جنت میں، ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ وہ اس طرح سے تھا نا کہ جب جنت میں آیا نا کہ اس طرح سے مقام ہوں گے کہ جنت الفردوس ایک سے ایک بڑھ کر، کہ کسی کو یہ مقام ملے گا، کسی اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر۔ تو صحابی کے دل میں فوراً آئی، دیکھو نا کتنے ان کی کتنی محبت ہے اللہ کے نبی سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پھر بہت بلند درجوں پہ ہوں گے نا، تو ہم پھر آپ کے ساتھ کیسے رہ سکیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مدد کرو زیادہ سجدوں کے ساتھ، زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو تو انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگے جنت میں۔ یہ ہم نے انشاءاللہ مدد کرنی ہے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی مدد ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا قرض کا بھوکا ہے؟ اللہ تعالیٰ روپے پیسے کا بھوکا ہے؟ کیا ہے بہتر قرض؟ اللہ کے راستے میں دینا، یہی اللہ کو دینا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہی وہاں پہ ذخیرہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتے ہیں کہ کون میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال، خود کا تو نہیں ہے نا ہمارا۔ اگر اللہ ہم سے چھین لے تو کوئی دے سکتا ہے رزق؟ مال کوئی چیز کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ چھین لے تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا، یعنی کہ اگر ان چیزوں پر تم عمل کرو گے تو میں تمہیں تمہاری برائیوں سے دور رکھوں گا، تمہاری طرف برائیوں کو نہیں آنے دوں گا، اور تمہیں ان جنت میں لے جاؤں گا جس کے نیچے جو نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جس نے اس وعدے پر عمل نہیں کیا، جس نے اس وعدے سے انکار کیا، وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی حد کر دی، ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے دل سخت کر دیے گئے کہ وہ کلام اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے، کہ تورات کے اندر اللہ کے نبی کے بارے میں جو یاد تھی وہ انہوں نے بدل ڈالی تھی، بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو بدل دیا، اور جو بھی کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھتے تھے ان کو، اور ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، یعنی کہ تجھے میں بتاتا ہی رہوں گا ان کی خیانتیں، انہوں نے کیا 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 تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے نا اللہ کے نبی کو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو کہ میں تجھے اطلاع دیتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا ان کی خیانتیں، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تو بہت پہلے تھے نا اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہے قرآن میں، جس کے ذریعے اللہ کے نبی کو پتہ چلا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خیانتوں کے بارے میں تجھے بتاتا رہوں گا۔ ہاں تھوڑے سے ایسے بھی ہیں جو ایسا نہیں کرتے، تھوڑے ان میں سے اچھے اور نیک بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور ان سے درگزر کرتا جا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایسے نہیں کرتے کہ اپنی مرضی کے مطابق ان کے ترجمے کر دینا کہ جن سے ہم خوش ہو جائیں، کوئی ناراض نہ ہو۔ ان کے دل سخت ہو گئے تھے ایسے کرتے کرتے، یہ بھی تو کلام الہی ہے نا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے نا، تو اس پر عمل کرتے رہنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس میں تحریف تو نہیں کر رہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا اور انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا۔ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی، جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اب جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، نصرانی کیا ہے؟ مدد کرنے والا۔ ہم انصار اللہ ہے نا، اللہ کی مدد کرنے والے انشاءاللہ۔ نصارہ مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ اور اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے بنیں گے۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی کہ یہ دیکھو نا، یہ نور اور اندھیروں سے کیا مراد ہے کہ اسلام کی روشنی، اسلام ہے نور، دین اسلام نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے۔ اس سے پہلے اندھیرے تھے، کچھ نہیں تھا، تاریکی تھی، جہالت تھی، بالکل لوگ جو تھے وہ جاہل تھے، اندھیروں میں تھے، تو اسلام نے آ کر ان کو روشنی کی طرف ہدایت دی، روشنی کی طرف اسلام لے آیا، ان کو راہ ہدایت پر لے آیا، راست پر لے آیا۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، اور آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں درمیان کا کل مالک اللہ ہی تعالیٰ ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ کچھ کر سکے؟ اللہ ہی تو ہے جو سارا کچھ کرتا ہے۔ پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا وہ روح زمین کے لیے جو ہیں وہ باعث برکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ ہی کے تو اختیار میں ہے، اللہ چاہے جو بھی کر دے، اللہ چاہے پوری کائنات کو ہلاک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا۔ چھوٹی سی مثال ہے، دیکھو میری پیاری بہنوں، یہ جو کورونا ہے نظر آتا ہے یہ وائرس؟ کسی کو بھی تو نہیں نظر آ رہا۔ اندیکھا نہ نظر آنے والا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ کس کی طرف سے آیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کوئی روک پا رہا ہے؟ کتنی بڑی بڑی پاورفل، بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، بڑی ایٹمی طاقت بنے پھرتے ہیں۔ کہاں گئی یہ آج ایٹمی طاقت؟ اتنا بھی تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کورونا سے ہی نجات پالے، اور نہ نظر آنے والا کسی کو دکھ بھی نہیں رہا۔ بڑی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ نہ نظر آنے والا وائرس جو ہے میری پیاری بہنوں، اتنی سی بات ہی ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دینے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے نقصان ہو رہے ہیں، کس طرح سے تباہی مچ رہی ہے، پوری دنیا کو لا کے رکھ دیا اس کورونا وائرس نے۔ پھر بھی ہم کہ کیسے ہیں ہم کہ پھر بھی ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے، ہمیں ذرا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں ہلا رہا ہے، اللہ ہمیں ہلا کے دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس سے بڑی بڑی آفتیں نہیں لا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس سے بڑی آفت اور کیا آنی ہے؟ لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، اس پر کلپس بنائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، سارے کا سارے جو کائنات ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اسے کوئی آگے نہیں کر سکے گا۔ کوئی کر سکے گا آگے؟ عمل ہی سے انسان نے آگے جانا ہے۔ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اے صفیہ، میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ کی سگی پھپھی تھی صفیہ، اور پھر کہا اے فاطمہ بنت محمد، میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، آپ کے اپنے اعمال ہی آپ کے کام آئیں گے۔ یہ نہ سمجھنا، کبھی تمہارے دل میں یہ بڑائی نہ آ جائے کہ میں تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی بشارت دے دی، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اتنا پیار کرنے والے ہیں، تو میں ان کی بیٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ کبھی تصور نہ کرنا، کبھی یہ مان نہ کرنا، جو تم نے کیا ہے وہی تمہارے کام آئے گا فاطمہ۔ کبھی یہ نہ سوچ بیٹھنا میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم کیسے سوچ بیٹھتے ہیں کہ فلاں ہمارے کام آئے گا، فلاں ہمارے کام آئے گا؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت گزار ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی پیار کرنے والا ہے اللہ سے؟ پھر ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے کام آ جائے گا تو ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے ذریعے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ وہ خود اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں، پس آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آپ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے، میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیا ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جہاں تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو آپ پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو اللہ
تعالیٰ تم پر اور تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بس اللہ ہی پر توکل کرو اگر ہو تم مومن۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ بار بار جو یہ بنی اسرائیل تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار مخالفت کرتے رہے، بار بار نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے واقعات سے گزارے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ سارا کچھ پڑھا ہے، ابھی بھی یہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والا نہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسی وجہ سے ان کو ہلا رہے ہیں، ان کو عذاب کی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اللہ عذاب کرے گا، تو پھر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بس اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں ہے، پس تو میں اور ان نافرمانیوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، پھر سوچا کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا، پھر بار بار نافرمانی کرتے رہے کہ شاید ہمیں کوئی نہ پکڑے گا، کوئی نہ پکڑے گا۔ کسی قوم کے اندر کوئی مقصد نہ رہے، وہ بالکل کوشش نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جس قوم کا مقصد ختم ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے، اور جس قوم کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، ان کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ سستی، سونا، بس اپنا مقصد بھول بیٹھے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے اس قوم پر۔ ایسے ہی اس قوم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، کہ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کی طرف آنا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کی فرما برداری کرنی۔ ان کے اندر سستی آ گئی، کاہلی آ گئی، نہ ڈر ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے میری پیاری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کی ڈیل ہوتی ہے نا، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ خوش ہو رہا ہے، کبھی بھی یہ تصور نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں اس لیے ڈیل دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ بہت سخت اور اذیت ناک ہوتی ہے، تو ڈیل میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ ان کے اندر بھی بنی اسرائیل میں جب یہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو بھٹکتے پھرتے رہنے کا کہہ دیا اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ زمین سے مراد فلسطین کی زمین ہے، کہ اب زمین میں ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہے، اس لیے تم ان نافاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تو پریشان نہ ہو ان کے بارے میں۔ استغفر اللہ۔ اس زمانے میں دعوت کا کام کہاں سے کہاں چلا گیا تھا، جب سورۃ المائدہ نازل ہوئی تھی نا، کہاں سے کہاں تک، لیکن یہ اپنے کام کو بھول ہی بیٹھے کہ اصل مقصد ہمارا کیا ہے، دعوت کا کام کرنا، اللہ تعالیٰ کا دین حاصل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا۔ ہمارا بھی مقصد انشاءاللہ یہی ہونا چاہیے کہ آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھ رہے ہیں، اب تو یہ ہم صرف یہ اوپر کا ہی سمجھیں کہ دورہ کر رہے ہیں، تو کچھ یعنی کہ سمجھ رہے ہیں، کچھ احکامات دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور اس کے بعد صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے والا ٹوٹلی طریقے سے بنائے، کہ ہم انشاءاللہ اس سے جڑ جائیں، صرف رمضان میں ہی نہیں، پراپر طور پر ساری زندگی، جب تک ہماری زندگی ہم اس قرآن سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے والا بنا دے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دستبرداری کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوستوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح سے ہی بتا رہے ہیں پچھلے سارے واقعات۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو پہلے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا، حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ تو انہوں نے جب نظر مانی تو صرف ان کی نظر کیوں نہ قبول ہوئی؟ حسد کی بنا پہ، حسد کرتے ہوئے۔
یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس کو ہم نے حدیث نہیں سمجھنا، صحیح روایت نہیں ہے، لیکن البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتداء میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے ملاب سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے، ایک وقت جب بہن بھائی کا نکاح دوسرے وقت کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بڑی خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر پیش کی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا کہ یہ بیان ہوا ہے، یعنی کہ یہ ایک تاریخی بات ہے، واللہ عالم سچی ہے یا نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، بار بار میں یہ کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قربانی پیش کی کہ جس کی دیکھتے ہیں کہ کس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جس پر قابیل نے جو ہے وہ حسد کیا، اور حسد کی بنا پر اس نے حابیل نے ایک عمدہ دمبا کی قربانی اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا اور حسد کرتے ہوئے اس نے حابیل کو مار ڈالا، اور جب اس نے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے نا، اس وقت حابیل نے کہا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کہیں میں بھی گناہ گار نہ ہو جاؤں، تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ موت کو قبول کرتا ہوں کہ تم میرے گناہ کے ساتھ بھی مرے۔ جس طرح سے آتا ہے نا، حدیث ہے کہ جو کسی پر کسی ناحق کو قتل کرتا ہے تو اس کا بھی گناہ اس پر ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر دونوں کی نیت یہ ہو، اس کی قاتل جو مقتول ہے، قتل ہونے والا، اگر اس کی بھی نیت قاتل کو قتل کرنے کی ہے تو پھر دونوں ہی جہنمی ہوں گے، کیونکہ نیت تو اس کی بھی قتل کرنے کی تھی نا۔ وہ ایک علیحدہ ہے کہ جس کا وار چل گیا، نیت اس کی بھی قتل کرنے کی تھی، اس نے بھی قتل کیا، اس کی نیت بھی قتل کی تھی، تو دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن اگر جو بندہ مظلوم ہے، نہ کہ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا تو اس نے مارا، وہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں مارنا چاہتا، اور اس نے قاتل نے مارا، تو اس کا بھی گناہ، جو مرنے والا ہے اس کا بھی گناہ قاتل کو ہوگا، جس طرح سے قابیل کو حابیل کا بھی گناہ ہوا، کیونکہ حابیل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی تو میرے ہاتھوں سے مرے، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، تو میں اس وجہ سے تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ تو بھی میرے گناہ کے ساتھ ہی جائے، مجھے قتل کرے تو میرا گناہ بھی تجھ پر ہی ہو، کیونکہ ظالم کو، مظلوم کا بھی گناہ ظالم کو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ وہ تو میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ جی، پس اسے اس کے نفس نے اپنے گناہ کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس سے میری پیاری بہنوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے قتل کر ڈالا، کہ یعنی کہ ہر برا کام کرنے کے لیے نفس جو ہے نا، یہی اسی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے یہ پہلے سے ہی تیاری میں رہتا ہے برائی کی طرف۔ بار بار میں یہی کہتی ہوں نا کہ ہم نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ بھی نفس کا ذکر ہے کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، نفس ادھر لگائے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ کر گزرتا ہے، برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، پھر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ پر، جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ اکساتا رہتا ہے، تو جب بندہ نفس کو کی نہیں مانتا، اس کے ساتھ جہاد کرتا رہتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ بڑا جہاد بھی نفس ہے، سب سے بڑا مجاہد اور سب سے بڑا پسندیدہ جو جہاد ہے اللہ کے نزدیک وہ یہی ہے کہ جو بندہ نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا مشکل ترین عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا بنا دے، اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے تھوڑی سی ہمیں بات اور بھی ملی، قربانی جو ہے حابیل کی کیوں قبول ہوئی، کہ اس کے اندر تقوی تھا، اس کے اندر حسد نہیں تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہر عمل تقوی سے قبول ہوتا ہے۔ آج ہم بھی جب قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے جانور اللہ کے پاس نہیں پہنچتے، ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ بھی مین پوائنٹ ہے کہ
کہ قربانی اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوتی ہے؟ اللہ تقویٰ دیکھتا ہے، تقویٰ کے ذریعے قبول ہوتی ہے۔ وہ جتنا بڑے سے بڑے جانور قبول نہیں کیے جاتے اللہ کے ہاں، چھوٹے سے چھوٹا جانور ہی ہو، اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ خشوع دیکھتا ہے، اللہ خضوع دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے نے میرے لیے کی، مجھ سے ڈر کے کی، میری محبت میں کی۔ اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آج سے ہم نے اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا ہے۔ ویسے تو میں روز ہی یہ بات بتاتی ہوں، تو آج دوبارہ سے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے نفسوں کی نہیں ماننی۔ نفس ہمیشہ الٹے راستے پہ لے کے جاتے ہیں میری پیاری بہنوں۔ نفس کہتے ہیں کہ نہیں یہ ناراض ہو جائے گا، اچھا ایک وقت تو ابھی تو کر لیتی ہوں نا یہ کام، آگے جا کے توبہ کر لوں گی، پھر نہیں کروں گی۔ کسی کو پتہ ہے کہ توبہ کا وقت ملے گا؟ اگر تو کسی کو یقین ہے کہ نیچے والا سانس اوپر آئے گا، یہ اتنا وقت میرے پاس ہے کہ میں توبہ کر لوں گی، پھر تو ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کب موت آ جانی ہے تو پھر ہم کیسے یہ آرزو کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اب یہ برائی کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گی؟ یہ نفس ہمیں اکساتا ہے نا اس چیز کی طرف، تو ہم اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو ہی دفنا دیتا؟ پھر تو بڑی ہی پشیمانی اور شرمندہ ہو گیا، یعنی کہ پھر پشیمان ہوا، شرمندہ ہو گیا جب اس کو قتل کر دیا۔ پھر پتہ نہیں تھا کہ اب اس کو کیا کروں، بیٹھا دیکھ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے، پھر ایک کوا مرا، دوسرے کوے نے اس کو زمین کھود کر اس کو دفن کیا، طریقہ بتایا۔ پھر کہتا اللہ میں کوے سے بھی کیا گزرا ہوں، ایک کوا جو بے عقل ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو میرے اندر اتنی بھی عقل نہیں تھی، ایک کوے کے اندر بھی میرے سے زیادہ عقل ہے۔ پھر پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، پچھتایا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس وہ ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیل لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھرے، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا تو پھر ان کی دنیوی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہو۔ یہ عقل اور ارینا قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ سے بھیج دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب پیو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ چند روز میں وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کے رکھوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہنکا کر لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑا دیے جو انہیں اونٹوں سمیت پکڑ لائے۔ اس کا شان نزول ہے یہ نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹ ڈالے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں کیونکہ انہوں نے بھی چرواہے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہی مر گئے۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ اس آیت کو آیت محاربہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اتنے زیادہ کہ انہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا، ایمان لانے کے بعد کفر بھی کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ محاربہ بھی کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اب ان کے ساتھ ایسا کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ویسا کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں گے تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بالکل اسی کے مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز ان میں سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو ہمیشگی والا عذاب ہے۔
چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ اور جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا تقویٰ دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان نہیں ہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس کے دور مطلب ہے، ایک تو یہ کہ خواہشات کے بندے بن گئے، سچائی میں سے کوئی دلچسپی نہیں، جاسوس بن کر آتے، جھوٹے الزامات عائد کرنے کے لیے مدد فراہم کرتے پھرتے تھے۔ کہ جاسوسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور آتے تھے بڑے کہ ہم بڑے مومن ہیں، اور پھر باہر جا کر دوسروں تک پہنچاتے اور اس کو ہوا دیتے اور فتنہ فساد برپا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے بہت بڑی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے، اور اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہارے اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے پاس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی ہے تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں۔ یہ نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا ہے۔ ان میں نا ایک عورت نے رجم کر لیا تھا، تو قرآن میں تو رجم کے جو ہے رجم یعنی کہ ایک عورت نے زنا کیا، شادی شدہ عورت نے، تو اس کی سزا رجم ہے نا، تو قرآن نے تو اس کی سزا رجم رکھی ہے، تو تورات میں بھی رجم تھی، تو وہ اس کو رجم نہیں کرنا چاہتے تھے، تو وہ پھر فیصلہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ شاید قرآن میں اس کے سزا کوڑے ہیں، تو جب فیصلہ لے کر آئے تو آپ نے اس کا فیصلہ کیا کہ رجم ہے، تو کہتے نہیں تو کیا کوڑے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ تورات میں کیا ہے، تو کہتے ہیں تورات میں تو کوڑے ہیں اس کی سزا نا، کہ تورات کے مطابق جو ہے وہ ہمیں سزا دی جائے، تو تورات میں کوڑے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لاؤ مجھے تورات تو دکھاؤ، تو جب وہ تورات لے کر آئے تو جہاں پر یہ آیات تھی رجم والی ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ تورات میں تو جو ہے وہ کوڑے ہیں اس کی سزا، حالانکہ تورات میں بھی رجم ہی اس کی سزا تھی اور قرآن میں بھی رجم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی میں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمارا فیصلہ کیجئے، منصف بنا لے کر آئے، تو جب آپ نے قرآن میں بھی رجم تھا، جب ان کے کہا گیا کہ رجم کرنا ہے تو پھر کہتے نہیں تورات میں تو کوڑے ہیں، دوبارہ پھر فوراً سے پھر گئے، تو جب کہا گیا کہ تورات لے کر آؤ تو پھر اس کے آیتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ یہ کوڑے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے پھرنا۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرے سے ڈرو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کرے وہ پورے اور پختہ کافر ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے تورات پر ایمان نہیں لائے، تورات کی روشنی کو تورات کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں بنایا، کہیں تم ان جیسے نہ ہو جانا اے ایمان والو، کہیں تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرو۔ میری آیتوں کو تھوڑے مول پر نہ بیچو، کیا مطلب کہ دنیا داری،
دنیا داری تھوڑا مول کہا گیا ہے دنیا کی قیمت کو، کہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم ان کے فیصلے ہی نہ بدل ڈالو، ان کو اپنی من پسند نہ کر لو، کہ جن کو تم پسند کرتے ہو ان کے مطابق ہی کہہ دو کہ یہ ایسے قرآن میں ہے، ایسے قرآن میں ہے، ایسے قرآن میں۔ اب اس قرآن کا حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، ورنہ آج تک پتہ نہیں کتنی تبدیلی آ چکی ہوتی اس کے اندر۔ اب تفسیر کے اندر تو علماء تبدیلی کر دیتے ہیں، لیکن بعض الفاظ کے اندر تو نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، عربی تو وہی ہے۔ تو ہمیں اس لیے کبھی بھی، ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ علماء کا، یہ جو دین کی سمجھ ہے، یہ شاید علماء کا ٹھیکہ ہے۔ سب سے بڑی ہماری بھول، بڑی پیاری بات ہے یہ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہی ایک بات سمجھ میں دے دے تو میرے لیے یہی کافی ہے صدقہ جاریہ کے لیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء کا کام ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، تو ہمارے اندر ذہن میں یا ہماری زندگی میں جو ان سے بھی کوئی سوال آئے ہم نے جا کے ان سے پوچھنا، جیسے انہوں نے بتانا، ہم نے اپنی زندگی کو بنا لینا ہے۔ نہیں میری پیاری بہنوں، نہیں۔ جگہ جگہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، میں نہیں کہہ رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ اے ایمان والو، جو بھی کوئی ایمان لایا ہے، جو بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے، سب کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، سب کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، سب کے لیے یہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ یہ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے دور ہیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ ہم دنیا کا ہر کام ہی تو کر لیتے ہیں، صرف قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، صرف قرآن کے لیے ہم جو ہے وہ دوسروں کے پاس مسئلے لے کر جاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس میرا پیغام نہیں پہنچا گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں علماء نے یہ کہا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ علماء کے لیے تو یہ دین نہیں آیا تھا، تمہارے سب کے لیے آیا تھا، سارے مومنوں کے لیے یہ قرآن۔ ہم اصل دین کی طرف کب پہنچ سکتے ہیں میری پیاری بہنوں؟ ہمارے لیے یہ بہت سوچنے کی اور پریشانی کی بات ہے۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہمارا دل پریشان ہو رہا ہے کہ ہم نے تو آج تک ایسے سنا تھا، ایسے سنا تھا، اور یہ کیا وہ بتا رہی ہیں، یہ کیسے ہے؟ تو پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، ہم جو ڈگمگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کیا چیز ہمیں سیدھے راستے پر لائے گی کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ سیدھا راستہ وہی ہے، اس دین اسلام ایک ہے، فرقہ واریت ہم نے خود بنائی ہے، قرآن اور حدیث۔ جو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہی سیدھے راستے پہ چل گیا۔ کتنا آسان دین ہے، ہم نے خود اس کی سرچ کرنی ہے، ہم نے خود اس کو پڑھنا ہے، تو ہم انشاءاللہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ ہم نے کسی کے نہیں پیچھے لگنا میری پیاری بہنوں، آپ نے میرے پیچھے بھی نہیں لگنا، آپ نے خود پڑھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ہمیں صحیح کہہ رہی ہیں، چاہے میں ہی کیوں نہیں ہوں، کوئی بھی بتانے والا ہے۔ یہ قرآن سب کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی بھی لیٹر ہمیں کسی کی طرف سے آیا ہوا ہوتا تو کیا ہم یوں آرام سے بیٹھ جاتے جو ہماری زبان میں نہ ہوتا؟ نہیں، ہمیں سکون ہی نہیں آنا تھا، ہم نے اس وقت تک سونا نہیں تھا، پتہ نہیں یہ میری بہن کی طرف سے ہے، پتہ نہیں یہ میری ماں کی طرف سے ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، ہم نے بھاگے پھرنا تھا اس کو لے کے کہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، میں اس کو سمجھتا نہیں ہوں، کون ہے اس کو سمجھنے والا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اب تو میری پیاری بہنوں دین آسان ہی پڑا ہے، اب تو دین کو سمجھنا آسان ہی پڑا ہے۔ پہلے تو اتنا مشکل تھا کہ جنگلوں میں پیدل سفر کر کر کے لوگ، جن کو اندر شوق تھا دین کو حاصل کرنے کا، ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا لمبا سفر کر کے ایک حدیث حاصل کرنے جاتے تھے کہ فلاں بندے کو حدیث کا پتہ ہے، اس کے پاس جاتے تھے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ تڑپ تھی دین کی، آج ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے۔ آج تو ہمارا وہ حال ہے کہ چلتی نہر کے، بہتی نہر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن پیاسا، وہ حساب ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی طرف لے آئے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی ہماری عاقبت کے لیے کافی ہے۔ ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، اور پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرما دیا اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے
اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم دیجئے، اس حکم سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر منظور مولا ہو تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے وہ اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، اب یہاں پہ پیچھے آیا ہے نا کہ اس آیت میں ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں شیرا، یعنی کہ راستے۔ شیرا کہتے ہیں اس راستے کو جو قرآن اور حدیث پہ چلانے والا ہے۔ وَمِنْہَاجًا، کھلا کھلا واضح واضح راستہ۔ اب ہم خود سوچیں کہ قرآن میں کھلا کھلا واضح واضح احکامات ہیں، کچھ بھی چھپا نہیں ہے یا کسی کی بھی تفسیر کی ضرورت نہیں، واضح ہے، کھلے کھلے واضح۔ اور لَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہم نے ایسا کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سب ایک ہو جاؤ۔ اللہ ایک امت پسند کرتا ہے، ایک جماعت اللہ پسند کرتا ہے کہ تم سب ایک جماعت قرآن اور حدیث پہ چلنے والی بن جاؤ، اور یہی جماعت کامیاب ہے، یہی جماعت سیدھے راستے پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، جو ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اللہ اللہ کی طرف۔ ہمیشہ تم نے سب نے ادھر ہی تو اکٹھے ہونا ہے، اس میں اختلاف نہ کرو، سب نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ کیا کرنا ہے، وہ کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں، بس نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے نا بڑی پیارا سا راستہ ہے کہ قرآن کو پکڑ لیں، بس جو بندہ قرآن سے جڑ جائے گا اللہ اس سے خود ہی محبت کر لے گا۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کے نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہی ہوتے ہیں۔ دیکھو یہاں پہ آیا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت زیادہ لوگوں میں سے البتہ فاسق ہیں۔ کتنی پیاری بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو اتارا ہوا قرآن ہے نا، تم بس اس کے خواہشوں، اپنی خواہشوں کی تابعداری نہ کرو، اور جو قرآن میں آیا ہے بس اس کی تابعداری کرو۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں نا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكُمْ عَن بَعْضٍ، کہ نہ تم اتباع کرو اپنی خواہشوں کی، تم کبھی بھی اور ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہو کہ کہیں وہ آپ کو نہ بھٹکا لے، کہ کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کرے، کہ جو اپنی نفسی خواہشوں پر چلنے والے ہیں نا، جو اس قدر اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفسوں کے پجاری، کہ نفسوں کی ہی مانتے ہیں، جیسے نفس کہتا ہے ویسے ہی مانتے ہیں، کہیں وہ تمہیں ادھر ادھر نہ کر دیں۔ یقین کر لیں کہ اللہ کا ارادہ یہی کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ بے حکم ہیں، نافرمان ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے جب ہم قرآن کے قریب آتے ہیں تو سب سے پہلے نفس آڑے آتی ہے۔ جب آپ لوگ یہاں پہ آنا شروع ہوتے ہیں تو نفس آڑے آتے ہیں نا، اس لیے بار بار نفس کا ہی ذکر ہو رہا ہے نا، تو میں بھی آپ لوگوں سے بار بار نفس کے بارے میں تھوڑا سا کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نفسوں کی خواہش چھوڑ دیں، اس بارے میں تھوڑا، اس لیے میں بار بار بتا دیتی ہوں جہاں پہ نفس کا ذکر آتا ہے، کہ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے صحیح معنوں میں۔ اب نفس جو ہے سب سے پہلے جب ہم یہاں پہ آنے لگتے ہیں تو آڑے آتی ہے نا، کہ نہیں رہنے دیتے ہیں، سو لیتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، گھر میں ہی پڑھ لوں گی، گھر میں ہی سن لوں گی، کوئی بات نہیں، اچھا ایسے کر لوں گی، ویسے کر لوں گی، جب یہ کام کر لوں، کیا پتہ کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کئی دفعہ کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، نفس آڑے آتی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ہم نفس کی نہیں مانتے، فوراً سے اٹھتے ہیں، نہیں نہیں، ہم ماشاءاللہ اتنا اچھا سا پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چل رہا ہے، ہمیں کچھ حاصل ہی ہوتا ہے نا وہاں جا کے، اور اچھی محفلوں میں، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے ہیں ایسی مجلسوں کو، تو ایسی مجلسوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہے نا۔
جب ہم قرآن کے قریب آتے ہیں تو سب سے پہلے نفس ساڑے آتا ہے، پھر جب پڑھنے آتے ہیں تو پھر نفس کہتا ہے کہ اب ہمارے باؤ اجداد نے یہ کیا تھا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو غلط بتا رہی ہیں، کیا ہمارے باپ دادا غلط ہے جو اب تک ہمیں یہ بتاتے رہے ہیں؟ نفس ساڑے آتی ہے نا، نفس ایسے کہتی ہے نا۔ پھر فوراً سے تیسری چیز یہ کہ رسم و رواج، کہ پھر جو ہے وہ انسان یہ کہتا ہے ہر چیز تو انسان چھوڑ سکتا ہے لیکن رسم و رواج جو ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ نہیں میں چھوڑ سکتا، اب کیا کروں، اب ادھر میری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، اب کیا کروں، ادھر میرا فلاں فلاں ہے، اب یہ اگر چھوڑ دیں گے تو اب رشتے نہ چھوڑے تو نہیں نہ جاتے، اب کیا کریں۔ پھر یہ جو رسم و رواج ہے یہ اللہ ہمیں ان رسم و رواج سے بچائے اور ہمیں کامیابی دے، یہ پھر انسان نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ اب کیا کریں، تو یہ نفس ہمیں ابھارتا ہے اس چیز کی طرف نا، تو پھر بندہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے دل کے اندر پھر بندہ نفس کی نہیں مانتا، پھر بندہ ایٹومیٹکلی آہستہ آہستہ سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔ اور اے ایمانداروں ایمان والو، کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ سے اللہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے مال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جس سے چاہے دے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ مومن ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ میں اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو تم سب کو نیست و نابود کر دوں اور ایک دوسری قوم کو یہاں بسا دوں جو کہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہو، اپنے نفسوں کی خواہش کرنے والی نہ ہو، اور جو کافروں کے لیے سخت ہو لیکن آپس میں نرم دل ہو۔ آج ہمارے کیا حالات ہیں، ہم آپس میں سخت ہیں، کافروں کے لیے نرم ہیں۔ کافروں کے لیے تو ہم ذرا بھی اٹھتے ہی نہیں ہیں، نہ آواز اٹھاتے ہیں نہ لڑنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مومن کی نشانی ہے کہ آپس میں نرم دل، آپس میں مومنوں کے لیے بہن بھائی جتنے بھی مومن ہیں، چاہے خاندان والے، رشتہ دار، آپس میں نرم دل بن جاؤ، نرم خو، نرم سے بات کرنے والے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے۔ اور جو لوگ مومنوں سے محبت رکھیں گے اللہ ان سے محبت رکھے گا، ہے نا، یحبونہم یحبہم ویحبونہ۔ جو لوگوں سے مومنوں سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع اور خشوع کرنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ دین کا جو مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسی ہنسی کھیل کو ٹھہرا لیتے ہیں، اور یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں، یعنی کہ جب تم نماز کے لیے بھی پکارتے ہو نا تو وہ اسے بھی ہنسی مذاق بنا لیتے۔ کیا مطلب؟ اذان کہ اذان کے جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس کو بھی وہ ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں، وہ تمہاری اذان سے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، وہ شرافت سے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، وہ لباس کا ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا ہے۔ ہم نے بھی اپنے اوپر غور کرنا ہے، کہیں ہم تو کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اللہ کو یہ بہت ہی ناپسند چیز ہے کہ جو کسی کا دین میں مذاق اڑاتا ہے، پر کسی کے پردے کا مذاق، کسی کی شرافت کا مذاق، کسی کی اذان کا مذاق، ٹھیک ہے نا، یہ جو مذاق ہے دین کا مذاق اڑانا، یہ دین کا مذاق ہے، یہ اللہ کا مذاق ہے۔ جو پردے کا مذاق اڑاتا ہے صحیح ہوتا ہے، پھر لباس کا مذاق اڑانا، شرافت کا مذاق اڑانا، ایسے ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ اور نہیں تو یہی کہہ دینا کہ لو جی اس نے کیا کیا ہے، پر ساری زندگی تو یہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا اور اب اتنا نیک بننے چلا، ملامت کرنا۔
ملامت والے کی ملامت سے، اللہ نے منع کیا ملامت کرنے سے، کسی کو شرمندہ کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس راستے پر لائے، جب کوئی برائی چھوڑ کر سیدھے راستے پر آتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے منع کیا ہے۔ کوئی بھی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، خوش ہونا چاہیے اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے پر چلائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں مل بیٹھنا، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بنائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے